بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر رواه مسلم۔ میرے عزیز و پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، مجھے بھی نفع ہوتا ہے ان باتوں سے، بے حد نفع ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لمبی لمبی تقریروں کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں بس راسخ ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، غور کرو، قیدی جو قید میں ہوتا ہے تو جیلر اور جو اس کا نگراں ہے، منتظم ہے، اس کے اصولوں اور رولز اور ضابطوں کے مطابق وہاں زندگی گزارتا ہے، من مانی من چاہی گزارتا ہے۔ بتائیے، تو اس میں پتہ چلا کہ نہیں دنیا میں ہمیں رہنا ہے؟ اگر قید خانہ ہے یہ، اور قیدی کی طرح، تو کیا مطلب؟ اللہ کے احکام کی قیدوں اور زنجیروں میں جکڑ کے رہنا ہے۔ یہ نمبر 1 سبق ہے۔ نمبر 2، بتاؤ آپ، اگر قید میں بہت اچھا بھی ہو اور پھول پھلواریاں ہو اور کھانا پینا بھی ملتا ہو، اور آپ کو یہ مژدہ اور خوشخبری سنائی جائے کہ اس مہینے کی 2 تاریخ کو، 1 تاریخ کو آپ کو رہائی مل رہی ہے، اور آپ یوں کہیں نہیں ہو تو بہت اچھی پھول پھلواریاں اور کھانا ہے، رہنا چاہیں گے یا جانا چاہیں گے؟ بتاؤ میرے عزیزو، اس میں سبق ہے کہ اس حدیث شریف کو سن کر میں اور آپ ذرا غور کریں کہ کیا واقعی دنیا میرے لیے بھی قید خانے کی طرح ہے؟ مومن کے لیے قید خانہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ تو بول نہیں سکتے، جو بات کہی صحیح ہے۔ اگر اس میں کچھ نظر آ رہا ہے تو پھر ہمیں مومن کی صفت ایمان میں ہم کو غور کرنا چاہیے۔ ہاں، مومن کے قلب میں جو ایمان ہے جنت کی نعمت و بہاروں پر، ہاں تو دنیا میں اس کا جی لگے گا نہیں۔ چھوٹی سی ایک بات کہہ کے بات ختم۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے جاتے تھے، اپنا واقعہ خود لکھا ہے۔ بچے نے ایسے ہی مستی میں آ کے کہا بڑے باجی مر جائیں، ایک جگہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے اپنے دل پہ غور کیا اس جملے کا کیا اثر ہوا، تو فرماتے ہیں بس اتنا لگا جیسے تھکے تھکائے مسافر کے بارے میں کسی نے کہا ہو کہ اچھا ہو جلدی سے یہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے۔ چلو بھائی، یہ ہو گیا بس۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔